جب اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اللہ کی چند صدائیں ہیں، اللہ جل شانہ جو بندوں کو لگاتے ہیں، جو بندوں کو بتاتے ہیں کہ میرے بندو، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے عزت چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے مال لینے والا، ہے کوئی اپنی پریشانیوں کا حل کروانے والا، ہے کوئی عزتیں چاہنے والا، جس کو آج میں سب کچھ دے دوں۔ ایک رات اللہ جل شانہ نے، راتیں تو کئی ہیں، ہر رات اپنی فضیلت رکھتی ہے، ہر رات کا اپنا مقام ہے، ہر رات کی اپنی عزت ہے، ہر رات کا مقام اپنا اپنا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے شعبان کی 15ویں رات میں فرمایا، جس کو ہم شب بارات کہتے ہیں۔ برات کا مطلب، برات کا معنی معافی کا دن، معافی کی رات۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ جل شانہ پہلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں، آسمان دنیا پر۔ اللہ جل شانہ جو ہی مغرب کی نماز ہوتی ہے، رات ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بھیجتا ہے، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اللہ جل شانہ بھیجتا ہے، اور بھیج کے اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ جبرائیل جا، آج جو بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں نا، آج جو مجھ سے بندے اپیل کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ جو لوگ مجھ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، جو لوگ مجھ سے عزت مانگ رہے ہیں، جو لوگ مجھ سے مال مانگ رہے ہیں، اے جبرائیل ان کی دعاؤں کے پیچھے تم لوگ آمین کہو۔ تو جب اللہ کے فرشتے آمین کہیں گے، اللہ کے فرشتے جب کسی کی دعا پہ آمین کہیں، تو یہ بات ممکن ہی نہیں کہ اللہ اس دعا کو رد کر دے۔ یعنی یہ اس امت کو بتانا ہے کہ تم لوگوں کو اللہ جل شانہ مغرب کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک تمہاری دعاؤں کو اللہ سنتا رہتا ہے، تمہاری دعاؤں پہ فرشتے آمین کہتے رہتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول کرتا رہتا ہے۔ جب اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اللہ کی چند صدائیں ہیں، اللہ جل شانہ جو بندوں کو لگاتے ہیں، جو بندوں کو بتاتے ہیں کہ میرے بندو، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے عزت چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے مال لینے والا، ہے کوئی اپنی پریشانیوں کا حل کروانے والا، ہے کوئی عزتیں چاہنے والا، جس کو آج میں سب کچھ دے دوں۔ یہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت ہے کہ اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ آ کے لوگوں کے لیے صدائیں لگاتے ہیں، آج تمہارا رب آ چکا ہے، تمہاری مغفرت کرنا چاہتا ہے، آج تمہیں تمہارا رب عزتیں دینا چاہتا ہے، آج تمہیں تمہارا رب پریشانیوں سے نجات دینا چاہتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں، کوئی عام آدمی بات کرے، اس کی بات پہ یقین ہوتا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے، معاذ اللہ ہمارے دلوں میں وہ 100% یقین نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی کا فرمان، زمین آسمان، کوئی یہ کہے آسمان زمین پہ آ گیا ہے، زمین آسمان پہ چلی گئی ہے، مشرق مغرب کی طرف آ گیا ہے، شمال جنوب کی طرف ادلا بدلی کر لی ہے، اس کو مان سکتے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی اٹھ کے یہ بات کہے کہ ہمارے نبی کا فرمان سچا نہیں، ہم اس کی بات کو 1% بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ موقع اللہ نے کیوں دیے؟
یہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میدان عرفات میں 5 گھنٹے دعا مانگنا، ان دعاؤں کی برکت سے یہ چیزیں ملی ہیں کہ اللہ جل شانہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو بخشنا چاہتے ہیں، ساری امت کی اللہ مغفرت فرمانا چاہتے ہیں، ساری امت کو اللہ جل شانہ دنیا میں بھی عزت دینا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی عزت دینا چاہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان لوگوں کی اللہ اس رات میں بھی بخشش نہیں کرتا۔ اللہ کا عام اعلان ہے، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، لیکن ہمارے نبی کا فرمان ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اللہ اس رات میں بھی بخشش نہیں کرتا، اس رات میں بھی ان کو معافی نہیں ملتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ شب برات پہ سب کی بخشش کر دیتا ہے، لیکن اللہ والدین کے نافرمان کی اس رات میں بھی بخشش نہیں کرتا۔ ہم اس بات کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی بات کو یا ان کے ساتھ طلق کلامی کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن سب سے بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کا ادب نہ کرنا، ماں باپ کا احترام نہ کرنا۔ اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں بھی داخل نہیں کرے۔ وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ تلخ لہجے میں بات کرنے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، جب تمہارے والدین تم سے کلام کریں نا، تم ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا، یعنی یہ بھی نہیں کہنا اوئے ہوئے، اتنی بات کی بھی اجازت نہیں، یہ بھی نافرمانی ہے۔